جس کے اونٹ کی مہار زمانے کا امام پکڑ کے چلے. اس بیوی کا نام ہے زینب عالیہ. وطن سے چلنے لگی بھائی کی محبت میں. میں نے ٹیلی ویژن کی ایک مجلس میں ایک فکرہ کہا تھا, بڑے اہل سنت بھائیوں کے مجھے اس پہ خط آئے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں پہلی تقریر میں فکرہ کہوں. میں نے کہا تھا کہ سجدے میں پیغمبر تھے, پوسٹ پر حسین تھے, پیغمبر نے سر نہیں اٹھایا. اٹھا لیتے تو کیا ہوتا, حسین گر جاتا. سر یہی ہوتا, حسین گر جاتا. کہاں گرتا؟ مسجد کی صف. میں نے کہا جسے رسول مسجد کی صف پہ نہیں گرنے دیتے, جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر یا ابا عبداللہ سلام علیک, غلام حاضر ہو گئے. وہ جو عشر عاشور اکیلا رہ گیا تھا, آج اس کے نام پہ دنیا میں مجمع جمع ہو رہے ہیں. یہ حسین کی تنہائی کا صدقہ ہے. انسان آنا چھوڑ دیں گے, ملائکہ آئیں گے. یہ مادیت نہیں, روحانیت ہے. ان دنوں کی, ان راتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی. یہ تفسیر قرآن کی راتیں, مفہوم قرآن کی راتیں, پیغام اسلام کی راتیں. گھروں کو چھوڑ کے اس کے لیے بارگاہ میں آئے ہو جو وطن چھوڑ کے جا رہا. میری خواہش ہے میں عام روایات سے ہٹ کر وہ باتیں نوجوانوں کو عرض کروں جن کا عرض کرنا بہت ضروری ہے. پہلا فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا, حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں, حسین سے مدینہ چھڑایا گیا. کیونکہ قاتل زہر لے کے مدینے میں پہنچ گیا. حسین نے حج چھوڑا نہیں, حسین سے حج چھڑایا گیا. کیونکہ احرام میں تلواریں چھپا کر قاتل پہنچ چکے تھے. منصوبہ تھا کہ دوران طواف حسین کو قتل کر دیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے اتنے سارے مسلمان تھے, پتہ نہیں کون رسول کے بیٹے کو قتل کر کے. حسین کا مصمم ارادہ تھا کہ میں اپنے قاتل چھپنے نہیں دوں, کیونکہ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں, منصوبہ ہے. اگلا فکرہ کہتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, ساری زندگی یاد رکھنا, سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا کی تیاری میں. مسلم ابن عقیل, امام حسین کا سفیر, امیر المومنین نے حضرت عقیل سے کیوں کہا کہ میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ایک سوال ہے میرا نوجوان بچوں سے. ساری زندگی آپ یہ فکرہ سنتے ہیں کہ حضرت عباس کی والدہ سے شادی کرتے وقت مولا امیر نے فرمایا تھا کہ عقیل میں کسی بہادر قبیلے کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ بات درست ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ عقیل شجروں کے ماہر تھے. ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں اور شاید بہت طالب علم سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنا ہو, اس لیے فکرہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس فکرے کو قبول کرتا ہوں کہ عقیل شجروں کے ماہر تھے. ایک آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ عقیل امام نہیں تھے, امام علی ہے. کل شیء آسیناہ فی امام مبین کا مصداق میرا مولا علی. تو میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں, امام کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی نے پوچھا نہیں, علی نے عقیل کو خبردار کیا.
ماں بہادر چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بیٹا بہادر چاہیے تاکہ حسین کا ساتھ دے۔ عقیل نے اسی دن سے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ زہرا دربار سے واپس آئی، اس نے زینب کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی، خدا اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ایک عبادت تھی سیدہ کے لیے، سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے۔ ابتدا ہے تو ایک فکر اور بھی کہہ دوں۔ علامہ اظہر حسن زیدی سے کسی نے پوچھا، نبیوں کے ساتھ بھی بڑے ظلم ہوئے، انہیں آروں سے کاٹا گیا، کیمے بنائے گئے، درختوں میں چیرا گیا۔ زید صاحب نے فرمایا سچ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کسی نبی کا ماتم نہیں ہوتا، کسی نبی کا چیلم نہیں ہوتا، کسی نبی کے غم میں جلوس نہیں نکلتا؟ زید صاحب نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہ تھی۔ یہ جس کی محنت ہے اس بی بی کا نام زینب عالیہ۔ وہاں دوسری مرتبہ سفر پر جا رہی، اس گھر کی بیویاں اسی دن باہر آتی ہیں جب دین پہ مشکل بنے۔ ایک فکرہ مشہور ہو گیا، ماں کی قبر پہ رات کو جاتی تھی، خدا کی قسم غلط ہے، ہر رات nicht جاتی تھی، خالی اسی رات جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا۔ اندھیری رات کے بغیر ماں کی قبر پہ نہیں جاتی تھی۔ اور میں اس کے پردے کا کیا بتاؤں، جس کا سورج نے پردہ کیا، جس کی چادر حسین بنا، جس کو اللہ نے 2 برقعے دیے تھے، ایک امیری کا برقع ایک غریبی کا، امیری کا برقع عباس، غریبی کا برقع فضا۔ جب تک امیر رہی برقع بن کے غازی ساتھ نہ ہو۔ جس بی بی کے حق المہر میں لکھا ہوا تھا کہ جناب عبداللہ نے پوچھا حق مہر کیا ہو، علی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، فرمایا جب حسین مدینہ چھوڑے عبداللہ مجھے ساتھ جانے سے منع نہ کر۔ یہ حق مہر ہے بی بی زینب عالیہ۔ 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ ویران ہونے لگا، مجاور قبر نبی روانہ ہونے لگا، تطہیر کی پلی ہوئی شہزادیاں آمادہ سفر ہونے لگی، بھائی کو ساتھ لے کے بہن روانہ ہونے لگی، ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کرایا۔ آخر میں بنی ہاشم قطار باندھ کے کھڑے ہوئے، کالے رنگ کی کناتیں لگائی گئیں، شبیر نے گوشہ چاشم سے اشارہ کیا، بجلی کی رفتار سے غازی گھوڑے پہ بیٹھا، مدینہ کی گلیوں میں عباس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ سید کی ایک ہی آواز آتی تھی، الحجاب الحجاب۔ کبھی کبھی رکابیں چھوڑ کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے عباس کی آواز آتی تھی، الحجاب۔ پرندوں گھونسلوں میں چلی جاؤ، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ ملکہ تطہیر چل رہی، ملکہ عالیہ چل رہی ہے، شہزادی کونین کی بطول بیٹی چل رہی، ساری تعریف ہے بی بی زینب کی اس ایک فکرے میں، ثانی زہرا۔ اب مکمل فاطمہ نہ ہو تو ثانی زہرا کیوں؟ تکمیل منصب بطول۔ میں اس فکرے کی تشریح کروں گا۔ عصمت بطول کی تکمیل کا نام ہے زینب، کیونکہ ہر لحاظ سے بی بی فاطمہ مکمل ہے۔
ہر لحاظ سے. لیکن ایک چیز نہیں تھی جناب زہرا میں. اب یہ بڑا عجیب فکرہ ہے. ممبر سے کوئی ذاکر حسین کہے کہ جناب زہرا میں ایک چیز نہیں تھی. ہر ذہن میں سوال آ گیا کہ وہ کیا تھی. زہرا بتا گئی کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے پیغمبر کی خدمت کر کے. بی بی بتا گئی کہ بہترین بیوی کا کردار کیا ہے. تطہیر کی چادر سے علی کے نالین صاف کر کے, حسنین کی پرورش کر کے بتا گئی کہ ماں کیسی ہونی چاہیے. لیکن فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں تھا, نہیں بتا سکی کہ بہن اور بھائی کا پیار کیا ہے. اس لیے اللہ نے زہرا کو زینب عطا کی, زینب کو حسین جیسا بھائی عطا کیا. اور یہ زینب بتائے گی کہ بھائی کا پیار کیا. ایک زینب میں سلام اللہ علیہ ہر کردار ہے. دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب, پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب. کربلا جیتی 72 شہداء نے, لیکن کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب. زکی سرور کوٹی نوح خان ذاکر گزرا, اس کے نوح کا ایک شعر ہے. فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے, نام نہ پوچھو سر پیٹو گے, کام کی عظمت سے پہچانو کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی. زہرا کی وہ لاڈلی بیٹی سائے سے گھبرانے والی, پہلی بار لٹا کر چادر گھر سے باہر آنے والی. نام نہ پوچھو سر پیٹو گے, کام کی عظمت سے پہچانو کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی. نجم آفندی بہت بڑا نوح خان شاعر گزرا ہے, اس کے باقی شعر پڑھنے کا محل نہیں. اس کہا کہ ہندی کا نوحہ مجھے بڑا پسند ہے, ہندی زبان کے اندر نجم آفندی اللہ کہتے ہیں سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے. سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی. بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی. فرماتے ہیں شام سے آئے لٹ کے حرم اور آئیں سکھیاں ملنے کو, جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی, جس گود کو دیکھا خالی. عاشور سے لے کر سانझ تلک شبیر سے دنیا خالی تھی. نجم آفندی پاکستان آ گئے تھے, لاہور میں کافی عرصہ رہے, کراچی میں انتقال ہو گیا, کومے میں رہے. آخری دنوں میں بول چال نہیں تھا, اور اس بندے کا کومے کے دوران ڈاکٹر بتاتے تھے کہ یہ ہاتھ نہیں رکتا تھا. مسلسل ہاتھ نہیں رکتا. ڈاکٹر حیران کہ ایک آدمی فزیکلی ختم ہو چکا ہے, اس ہاتھ میں طاقت آتی ہے, اکٹھا کرتا ہے اور پھر مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوش آیا. 2 شعر لکھے, آدھے گھنٹے بعد حسین کا ذاکر مر گیا. وہ 2 شعر سنیے, اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ابھی تک کراچی میں موجود ہے. فرماتے ہیں ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے جناب. ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. استفا کر رہا
تاخیر سے استفادہ کر رہا ہوں، موت کی تاخیر سے۔ اگلے 2 مصروں میں بی بی زینب کا فکرہ سننا، فرماتے ہیں دشت میں بچوں کی لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی۔ اگلا مصرع سمجھ میں آ جائے سننا، دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ ہر بی بی نے بیٹے وارے اس نے نسل قربان کی۔ آج کوئی سید نہیں جو کہے میں زینبی سید ہوں۔ حسین کی ساری نسل بچا گئی، اپنی ساری نسل قربان کی۔ پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی، کون ہے بی بی زینب؟ پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی، جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی، 2 ہاتھ آگے بڑھ گئی، جو ذوالفقار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے۔ امام زمانہ آئیں گے رائے صاحب، پھر پتہ چلے گا کہ بی بی زینب کا عہدہ کیا تھا۔ اس بی بی کا عہدہ نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ کائنات میں بڑا عہدہ امامت ہے، اور 2 امام جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ مڑے اسے سے مولا سجاد امام ہو کے پوچھتا ہے ادھر سے جاؤں گے ادھر؟ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ پرسے میں گھڑی نہیں دیکھی جاتی۔ لاہور کے ایک شاعر کے پنجابی نوحہ ہے، اور اس فکرے کی قیمت میں اگر میری ملکیت ہو میں ساری کائنات دے دوں، اس مصرے کا حق نہیں۔ ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں بعد حسین جہان، ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں بعد حسین جہان ریا۔ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں بی بی زینب کی شان کو، فرماتے وچ قید امام زمانے دا۔ جس بندے کو شعر سمجھ آتا ہو، پنجابی سمجھ آتے ہو، ہائے نہ کرے مجھے حیرت ہوگی۔ وچ قید ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں بعد حسین جہان ریا۔ فرماتے وچ قید امام زمانے دا، بن زینب دا دربان ریا۔ وچ قید امام زمانے دا، بن زینب دا، جس کے اونٹ کی مہار زمانے کا امام پکڑ کے چلے۔ اس بی بی کا نام ہے زینب عالیہ۔ وطن سے چلنے لگی بھائی کی محبت میں، ہاشمیوں نے قطاریں باندھی، عباس نے کالی کے ناطے لگائیں، حسین نے یاسین پڑھنا شروع کی، ملکہ عالیہ نے پہلا قدم اٹھایا، تیسرے قدم پہ شبیر قریب آگے کہتے میری بہن تھک تو نہیں گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ جس شریف گھر کے لیے روتے ہو اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جیسے بی بی قریب آئی، جیسے بی بی قریب آئی، میں روایت کا مکمل ذمہ دار ہوں اور فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے شہزادی قریب آئی، قریب آنے کے بعد ہاشمیوں کی قطاریں لگی۔ ایک چھوٹا تھا ہاشمی 18 دن کو، باقی 18 جوان، انہوں نے قطار بنائی۔ عالیہ قریب آئی، ایک طرف سجاد کھڑا ہوا، دوسری طرف قاسم آیا، حسین کی طرف سے سجاد، حسن کی طرف سے قاسم۔ بی بی زینب کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، حسین ابن علی نے آ کے خیمے کا پردہ اٹھایا، محمل کا پردہ اٹھایا، حضرت عباس سوار کرانے کے لیے آئے۔ جو بی بی زینب کے زبار ہو اللہ تمہاری زباری قبول کرے،
اور دوبارہ لے جائے. جو نہیں گئے ہو حسین کی ماں تمہیں لے جائے. جب بی بی کی زیارت پڑھو گے اس میں فکرہ ہے. اس بی بی پر سلام جیسے 11 محرم کو دریا کی طرف رخ کر کے کہا اخی العباس تو نے مجھے مدینہ سے سوار کرایا تھا. آج زینب شام جا رہی زینب شام جا رہی ہے. جیسے قریب پہنچے سارے ایک دفعہ شاہ صاحب کی بلا سے لے کے رسول پور کا سید اعظم آخری بندے تک دیکھ تو میں تب دیکھنا. جیسے ہی عالیہ اونٹ کے قریب آئی عباس اونٹ کے قریب ایسے مطلب تھا بی بی اپنا پاؤں مجھ پہ رکھ. غریب بن کے رو کرو حسین کو غریب بن کر اپنا پاؤں مجھ پہ رکھ اونٹ پر سوار ہو. عباس کی مرشد ذاتی نے عباس پہ پاؤں رکھا. حسین نے محمل کا پردہ اٹھایا. جیسے شریف قاری قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو عزت کے ساتھ جزدان میں رکھتا ہے ویسے حسین ابن علی نے زینب عالیہ کو محمل میں بٹھایا. بی بی کے اونٹ کا پردہ شبیر نے درست کیا. زندگی میں پہلی مرتبہ مدینے والے کہتے ہم نے حسین کو دوڑتے دیکھا. شبیر دوڑ کے اپنے گھوڑے میں بیٹھا. شبیر کے بیٹھنے کے بعد سجاد دوڑے. جب سجاد بھی گھوڑے پہ بیٹھ گیا ان دو اماموں کے بیٹھنے کی دیر تھی. پھر سارے ہاشمی بھاگے. اکبر اپنے گھوڑے پہ, قاسم اپنے گھوڑے پہ, حنفیہ اپنے گھوڑے پہ, اون اپنے گھوڑے پہ, محمد ارشد اپنے گھوڑے پہ. بی بی زینب کا اونٹ جتنی دیر میں کھڑا ہوا سیدوں کے گھوڑے بی بی زینب کے محمل کے دائیں بائیں آ گئے. بی بی زینب کے